ہے آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم اگر کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی منافق سے، حتیٰ کہ ابلیس سے مخاطب ہو کر بھی کچھ ارشاد فرمائے تو اس میں امت مصطفیٰ کے لوگوں کے لیے حکمت اور درس ضرور موجود ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا آیت کریمہ کا حصہ خطبے کے اندر میں نے تلاوت کیا۔ اس میں خطاب براہ راست جناب رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اس میں امت مصطفیٰ کے لیے ہدایت کا سامان ہوگا۔ وہ ہدایت کیا ہے اس کا ایک پہلو اس آیت کا تفسیری فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ اور پھر انشاءاللہ العزیز بات کو میں سمیٹ دوں گا۔ سلام ہوگا یا دعا یا جیسے بھی سلسلہ ہوگا وہ آگے چلے گا۔ دیکھیں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے حبیب ایک نماز ہے وہ صرف آپ پر واجب ہے، نماز تہجد۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ میرے محبوب پچھلی رات کو اٹھ کر آپ نے مصلی پہ تشریف لا کر ایک نماز پڑھنی ہے، نماز شب۔ مولا وہ نماز کیا ہے؟ فرمایا نافلۃ لک۔ باقی ہر کلمہ پڑھنے والے پر 5 فرض ہیں میرے حبیب، یہ آپ پر 6واں فرض ہے۔ نماز تہجد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام پر واجب ہے۔ ہدایت کا پہلا جملہ اس آیت کریمہ میں سے جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ کہ امت کے واجبات الگ ہوتے ہیں اور رسول کے واجبات الگ ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امت کے ذمے ہوتی ہیں، رسول کے ذمے نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جو رسول کے ذمے ہوتی ہیں مگر امت کے ذمے نہیں ہوتی۔ نماز تہجد میرے لیے، آپ کے لیے نفل ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام پر واجب ہے۔ ذکر میلاد میں تشریف لانے والے دوستو، آپ ذرا اسی بات سے ہی اندازہ فرما لیں، جس رسول کے واجبات ہم سے نہ ملتے ہوں اس کے معاملات ہم سے کیسے مل سکتے ہیں؟ امید تو ہے بات پہنچ گئی ہوگی۔ جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے واجبات اور فرائض ہم سے نہیں ملتے، اس محبوب کے معاملات وہ ہم سے کیسے مل سکتے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہمارے کسی پینا فلیکس پر، کسی اشتہار پر، کسی جگہ پر کہ ہم نے لکھا ہو یہ میلاد مزمل ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ جی، میلاد مدثر کبھی لکھا ہو کسی جگہ پر، یا میلاد محمد لکھا ہو علیہ السلام؟ نہیں، ہم لکھتے ہیں میلاد النبی۔ میلاد کا معنی ہے ولادت اور نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا ایمانداری سے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، میلاد النبی منانے کا اصل میں لطف بھی اسی بندے کو آ سکتا ہے جو عین ولادت کے لمحے سے اپنے مصطفیٰ کو نبی تسلیم کرتا ہو۔
ورنہ یا تو یہ لفظ بدل دیں یا پھر اپنا نظریہ بدل لیں. عین ولادت کے لمحے سے لے کر اگر کریم آقا سے پوچھا جائے تو سرکار فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں موجود تھے. ہمارے معاملات الگ ہیں، ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے واجبات اور معاملات بولیے الگ ہیں. اس پر ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. مخدوم کونین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی رسول، آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی اور کہنے لگی اما جان اللہ نے مجھے 40 اونٹ دیے، آپ مجھے مسئلہ بتا دیں کہ میں ان میں سے زکوٰۃ کتنوں کی دوں. ان کی عظمت کیا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے. ہماری 40 اونٹ ہیں، 40، ان میں سے مجھے مسئلہ تو بتائیں میں زکوٰۃ کتنوں کی دوں. آپ نے فرمایا ان میں سے ایک دے دو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اٹھ کر جانے لگی تو کوئی بات اس کے ذہن میں آئی، واپس پلٹی تو آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئی. فرمایا اب کیا ہے؟ کہنے لگی اما جان اگر اللہ آپ کو 40 اونٹ دے تو آپ پر کتنا واجب ہے؟ اللہ کرے آپ سن رہے ہو. میں تو ایک دے دوں تو میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر اللہ آپ کو 40 اونٹ دے تو پھر آپ پر کتنا واجب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی تو اپنے معاملات پر نظر رکھ، تو ہمارے معاملات کو چھوڑ دے. اڑ گئی. اس نے کہا نہیں میں پوچھ کے جاؤں. جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا اچھا اگر سننا چاہتی ہے تو سن، اللہ نے تجھے 40 اونٹ دیے، تو ان میں سے ایک دے دے، تیرے حصہ سے زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جاتا ہے. اگر اللہ مصطفیٰ کی شہزادی کو 40 اونٹ دے تو زہرا پر واجب ہے 40 کے 40 اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر. تیرے معاملات اور ہیں اور ہمارے معاملات اور ہیں. اس فرق کو نا میں ایک حدیث پاک کے ذریعے بھی آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب سرکار آدم کا حبوط ہوا نا زمین پر، یہ شاید کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے ایمان پر یہ سن کر بہار نہ آئے. جناب آدم کا حبوط ہوا زمین پر، 300 سال تک آپ روتے رہے. جنتی لباس اتار دیا گیا مگر ساتھ بھیجا گیا تاکہ یاد رہے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ناخن ہیں، یہ ناخن سرکار آدم کا یہی جنتی لباس تھا. سن رہے؟ اور یہ اللہ نے یہ تھوڑا سا حصہ ہمارے ہاتھوں میں اور پیروں میں چھوڑ دیا تاکہ ہمیں اس لباس کی یاد آتی رہے اور اس کی کوشش ہم کرتے رہیں. کچھ نے لکھا ہے یہ ہے، اور کچھ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جنتی زیتون کے پتے تھے، وہ سرکار آدم کا لباس ہے. اب لباس تو اتار لیا گیا، اسی لباس کو ساتھ دے کر پہننے کی اجازت نہیں تھی. ساتھ دے کر زمین پر حبوط ہوا. معاملات دیکھیں اس خاندان کے. آپ تشریف لائے رو رہے. 11 ہرن گزرے، حدیث پاک میں آتا ہے تفسیر سال بھی 11 ہرن گزرے. ان میں سے ایک نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں، بیٹھ کر رو رہے ہیں. اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں، اور بیٹھ کر رو رہے ہیں تو ان کا دل نہ لگائیں چل کے. رو رہے ہیں. وہ آگے جانے کی بجائے سارے کے سارے سرکار آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور السلام علیکم. آپ نے جواب دیا بھی کیسے آئے؟ حضور صرف سلام کرنے کی نیت سے آئے ہیں، زیارت کرنے کی نیت سے. آپ تشریف فرما تھے، حضور رو رہے تھے تو ہم نے سوچا گزرتے ہوئے آپ کو سلام عرض کر دیں، آپ کا دل لگ جائے گا، تھوڑی سی توجہ رونے سے ہٹ جائے گی. آپ نے فرمایا اچھا،
ویسا تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کی بارگاہ میں حاضری ہو اور نبی عطا نہ کرے. میرے مصطفیٰ کی محفل سجی ہے, سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آقا کے خطبے کے دوران ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا آقا کی تقریر کو روک کر, اور سرکار سے کہتا ہے حضور مجھے تو کچھ کھانے کے لیے دے دیں. سرکار نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. آقا نے پھر خطبہ جاری فرمایا. تھوڑی دیر مزید گزری تو وہی شخص دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کریم آقا کی تقریر کو روک کر, خطبے کو روک کر سرکار سے کہنے لگا حضور کچھ کھانے کے لیے عطا فرمائیں. سرکار نے دوسری بار پھر فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ پھر بیٹھ گیا. سرکار نے خطبہ جاری فرمایا. تیسری بار وہ بندہ اٹھا تو نہیں, لیکن سرکار کو لگا جیسے یہ پھر نہ اٹھنے کے لیے ایسے ہل رہا ہے, اٹھنے لگا ہے. جب آقا کو محسوس ہوا کہ یہ اٹھنے لگا ہے تو سرکار نے فرمایا اے نا علی, علی کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مہربانی کریں جب یہ نام آئے نا تو پھر سوچا نہ کریں, پھر بولا کریں. ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے جناب حیدر کی اولاد کی ہم پر احسان ہے. ایک دن نا آئینے میں دیکھ کر اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یہ باتیں جو میں نے شروع کی ہیں مجھے یاد بھی کروانی ہے آپ نے, کوشش کروں گا آہستہ آہستہ پیچھے آ جاؤں. سرکار علی مرتضیٰ نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ پاک دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں. جناب سلمان فارسی آگے حضور ہمیں پتا ہے آپ خوبصورت ہیں, اپنا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے میرے مصطفیٰ کا فرمان یاد آ گیا. آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. فرمایا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میں نے سوچا اس چہرے کو دیکھ کر سارا مدینہ عبادت کرتا ہے, کیوں نہ آج اس چہرے کو دیکھ کر میں بھی اپنے جلی کی عبادت کر لوں. چہرہ علی کا ہے, عبادت جلی کی ہے. تیسری بار جب وہ اٹھنے لگا نا تو سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ پاس ہی بیٹھے تھے. لبیک یا رسول اللہ, حضور حکم فرمائے. اب آپ نے دیکھنا میری طرف ہے. سرکار نے اس اٹھنے والے شخص کی طرف اشارہ کر کے سرکار علی مرتضیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا علی اقطع لسانہ, فرمایا اسے باہر لے جاؤ اور جا کر اس کی زبان کاٹ دو. جناب علی نے ہاتھ سے پکڑا, باہر لے گئے مسجد سے. میرے کریم آقا نے خطبہ مکمل کیا, حضور تشریف لے گئے. پورے شہر میں گویا خبر پھیل گئی. جیسے ہی سارے کے سارے صحابہ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں جس شخص کی زبان کاٹنے کا آقا نے حکم دیا تھا نا, وہ مسجد نبوی کی پچھلی ساتھ والی گلی میں اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا جا رہا تھا علی تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں, تیرے در جیسا در کوئی نہیں, تیرے حسب جیسا حسب کوئی نہیں, اور تیرے نسب جیسا کسی کا نسب کوئی نہیں. بولتا بھی جا رہا ہے, اپنی مستی میں نعرے بھی لگاتا جا رہا ہے. پیچھے پیچھے سرکار علی مرتضیٰ بھی تشریف لا رہے. لوگوں نے پکڑ کے روکا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو بول رہا ہے. تو فرمایا پھر؟ انہوں نے کہا آقا نے تو اس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا. سرکار علی مرتضیٰ مسکرا کر لوگوں سے کہنے لگے اس لیے تو حضور نے تم میں سے کسی کو حکم نہیں دیا تھا. کسی اور کو حکم دیا ہوتا تم نے بیچارے کی واقعی یہ والی بولنے والی کاٹ دینی تھی. انہوں نے کہا اچھا تو پھر فرمان مصطفیٰ میں حکمت کیا تھی آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اس شخص کا آقا کی تقریر کے دوران بار بار اٹھ کر روٹی کا سوال کرنا بتاتا تھا کہ یہ بیچارہ بھوکا بہت ہے. بھوک نے اس کی عقل کو معاف کر دیا ہے, اسے نہیں پتا. امام الرسل نزول قرآن کی بابت فرما رہے ہیں, قبر کے معاملات فرما رہے ہیں, حشر کے معاملات بتا رہے ہیں. بھوک نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا. آقا نے اس کی حاجت کو بھاگ کر مجھے مخاطب ہو کر فرمایا علی اقطع لسانہ, اسے باہر لے جاؤ اور جا کر اس کی بولنے والی نہیں مانگنے والی زبان کو کاٹو. گویا اسے اتنا عطا کرو کہ مرتے دم تک اسے کسی اور سے مانگنے کی حاجت ہی نہ رہے. زبان کو نہیں کاٹنا تھا, اس کی مانگنے والی زبان کو کاٹنا تھا. اب اس جملے کا مزہ لیں جن کی طبیعت میں تازگی موجود ہے. وہ جملہ جو فقیر ہوکے لگا کر گلی میں کہتا ہوا جا رہا تھا علی تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں, تیرے در جیسا در کوئی نہیں, تیرے حسب جیسا کسی کا حسب کوئی نہیں, اور تیرے نسب جیسا کسی کا
نبی عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں. بات ہماری یہاں سے چلی تھی، نوازتے ہیں. اب وہ آ گئے، ہرن حدیث پاک میں آتا ہے، وہ آ گئے اور سرکار آدم سے سلام عرض کیا. آپ نے جواب دیا، کیسے آئے حضور؟ زیارت کرنے، سلام کرنے. فرمایا اچھا جانور ہو کر اتنا حیا، باری باری آؤ. سرکار آدم فرمانے لگے باری باری، ایسے قطار بناؤ، لائن بناؤ، باری باری آؤ. پہلا ہرن آیا، جناب آدم علیہ السلام نے جنتی لباس میں سے زیتون کا ایک پتا توڑا، اسے کھلایا، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا تو چل اب دوسرا ہے. وہ چلا، پھر دوسرا آیا، اسے پتا کھلایا، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی چلا گیا. تیسرا، چوتھا، 5، 11 کے 11، 12 جتنے بھی تھے، سب کو ایک ایک زیتون کا پتا اور پیٹھ پہ آپ نے اپنا دستے پاک مس کیا، چلے گئے. اچھا وہ لنگر لے کر جب پہنچے نا جنگل میں اپنی برادری میں، تو ان کی برادری نے پوچھا بھی آج کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جہاں سے ہمیشہ آتے ہیں، چار کے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، پہلے تمہارے منہ سے چارے کی بدبو آتی ہے، آج تمہاری ناف کے اندر بھی کستوری کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نبی کی زیارت کر کے آئے ہیں. صرف زیارت نہیں کی، ان کا لنگر بھی کھا کے آئے. اچھا اب جلدی سے قبول فرمائے، وقت ہونے والا ہے. لنگر بھی کھلایا انہوں نے کہا کیا؟ جنتی زیتون کا ایک ایک پتا، اور ساتھ ساتھ نبی نے پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو ایسے مس کیا. رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، سوچنے والے نہیں جو بولنے والے ہیں، ایمانداری سے مجھے بتانا، جس جانور کی پشت پر سرکار آدم علیہ السلام ہاتھ مس کریں ایک لمحے کے لیے، اس کے ناف میں تو اللہ بنا دے کستوری کی تھیلی. سبحان اللہ. آج بھی کستوری کا درخت کوئی نہیں ہوتا، ہرن کی ناف سے ہی نکلتی ہے. جسے سرکار آدم ایک لمحے کے لیے مس کریں، اس کے جسم میں اللہ بھر دے کستوری کی خوشبو. اور جو حسنین 8 سال میرے مصطفیٰ کو جفی ڈال کے بیٹھے رہے ہیں، ان میں سے کستوری نہیں، جنت کی خوشبو نہیں آئے گی تو پھر اور کیا ہو؟ ریحانتین، میرے کریم چومتے بھی ہیں. یاد رکھیں، ذکر حسنین کے بغیر مصطفیٰ کا میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ نفس رسول ہے، یہ میرے کریم کا خاندان ہے. جملہ سخت نہ ہو جائے، ہو بھی جائے تو خیر ہے. مجھ سے پوچھے نا ایمانداری سے، تو میں اپنی طالب علمانہ ضمانت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، جس کے دل میں علی نہیں نا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جس کے دل میں حسین نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. اس نے کیا کیا ہے دنیا میں آ کر؟ اس نے لیا کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کا لگتا کیا ہے جو حسنین کا نہیں ہے؟ ایسے ہی آپ للکار کے نکل پڑے، آپ نے اہل سنت کو ہی منقسم کر دیا ہے. حضور چومتے بھی ہیں، سرکار سونگتے بھی ہیں. حضور چومتے تو ہم بھی ہیں، آپ سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے ان دونوں میں سے نا جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ میرے کریم کے شہزادے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا خون ہے. الگ الگ معاملات ہیں، ہمارا نظام اور ہے، ہمارے کریم آقا کا نظام. آخری حدیث پاک، سرکار کی مجلس سجی ہے، ایک شخص وہ سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، دیہاتی ہے، سادہ سا بندہ ہے، آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. اب اتنا سادہ ہے کہ زیادہ ادب آداب سے واقف بھی نہیں ہے، اس کے جملوں سے آپ کو بھی محسوس ہو جائے گا. سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا اور حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور مجھ سے 5 نہیں پڑھی جاتی. اچھا یہ بسم اللہ آپ بول رہے ہیں نا، تو میں تو ملا دے، میں روامنا نہیں، یہ آنکھوں تو میں عظمت تو سنے نا. ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے، نہیں پھر سارے زور سے بولیں اگر سننی ہے تو. یہ مجھے شیخ صاحب خوشبو سے یاد آئی، کستوری کی تھیلی سے، کستوری کی تھیلی خوشبو سے. ہے جشن کی محفل،
مگر عظمت دیکھنا، رلانا آپ کو نہیں ہے، عظمت دیکھیے. 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات ہے، محرم الحرام، شب عاشور ہے. خیمہ حسین میں 72 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے آپ جاگ کی قبول فرما لیں جو گزارش میں کرنے لگا. 72 لوگ. آپ نے جناب عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا عباس چراغ بجھا دو. لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمانے لگے ہو سکتا ہے کسی کو میری نظروں کے سامنے خیمہ چھوڑتے ہوئے شرم آئے، چراغ بجھا کر اندھیرا کر دیتے ہیں. تم میں سے جس بندے نے جانا ہے جائے. نوازتے کیسے ہیں وہ بتا رہا ہوں. سرکار عباس نے چراغ بجھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چراغ جب دوبارہ جلایا تو 72 کا 72 بیٹھا ہے. گئے نہیں. حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ فرمایا اچھا یہ محبت جنت کے لیے دکھا رہے ہو نا؟ کاش کہ آپ تھکے نہ ہوتے. جنت ہی چاہیے نا، جنت کے لیے بیٹھے ہو. وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا کی بارگاہ سے سفارش کر کے ایک ایک کو جنت بھی لے کے دوں گا. عباس چراغ بجھاؤ، اب چلے جاؤ. چراغ بجھایا. تھوڑی دیر کے بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا. 72 کا 72 بیٹھا ہے. گئے نہیں ہو. حضور آپ کو چھوڑ کر کون سی جنت ہے؟ فرمایا نہیں جانا. حضور نہیں جانا. بیٹھے بالکل وہ خیمے کے کونے میں نا ایک سیاہ رنگت کا غلام بیٹھا تھا. اس کا نام تھا جون. کیا نام تھا؟ جون. آپ نے بلایا تعال ادھر آؤ جون. قریب آیا. اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کل خون کی نہر بہنی ہے. میں نہیں چاہتا کہ تو مارا جائے. تو میرے غلام کا غلام ہے. میرا غلام اور پھر آگے اس کا غلام. تو میرے. کاش کہ آپ بولتے میں کیا کروں آپ کا. نہیں سبحان اللہ کیا ہے. آپ خود استقبال کریں نا بات کا. سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو میرے غلام کا غلام ہے. میں نہیں چاہتا کہ کل تو مارا جائے. تو نکل جا کم از کم میرے خیمے سے. غلام کا غلام تھا. غلام زیادہ تھا. اس کی آنکھوں میں نا درد کا سامان آیا. ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور میں آپ کے حکم سے سرتابی تو نہیں کر سکتا. خیمے سے باہر چلا جاتا ہوں. آپ کا حکم آ گیا. 3 قدم چلا. 1 قدم خیمہ حسین کے اندر ہے, دوسرا قدم خیمہ حسین کے باہر ہے. اسی طرح تکلیف کے ساتھ چہرہ پیچھے کر کے امام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ مجھے خیمے سے باہر کیوں نکال رہے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کل کیوں نہیں شامل کرنا چاہ رہے مجھے اپنے ساتھ. پر میں کیوں نہیں کرنا چاہ رہا, کیا سمجھ آئی ہے؟ وہ جو سامنے رکا ہوا تھا نا وہ بہ نکلا. میں غلام زادہ ہوں, آپ رسول زادے ہیں. میرا خون پلید ہے, آپ کا خون بھی پاک ہے. میرا خون بدبودار, آپ کا خون خوشبودار. رونا نہیں, عظمت کو دیکھنا. میرا خون بدبودار, آپ کا خون خوشبودار. میں غلام, آپ رسول زادے. میں پلید, آپ پاک. آپ اصل میں نہیں چاہتے کہ آپ کے پاک خون میں میرا پلید خون شامل. حضور مجھے سمجھ آ گئی. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خوشبودار خون میں میرا بدبودار خون شامل. اس نے یہ خیمے کے 1 قدم باہر ہے 1 قدم اندر ہے. جب اسے روک کے کہا نا تو آپ نے واپس بلایا. فرمایا ادھر آؤ. جملہ قبول فرمائے محبت سے جو جاگ رہے ہیں. قریب جب سامنے آیا نا تو آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا اتنا خلوص. وہ دست بستہ کھڑا ہے. آپ نے فرمایا جو معاہدہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے نا پچھلا کاٹ کر میں تیرا نام بھی شامل کرنے لگا ہوں. مگر یہاں میرے سامنے بیٹھ کر یہ مجھے بتاؤ نا یہ خون والی تو نے کیا بات کی ہے. کریم تھے تو موج میں آ گئے. اس نے کہا حضور میں نے کہا ہے کہ آپ رسول زادے, میں غلام زادہ. میرا خون پلید ہے, آپ کا پاک ہے. میرا خون بدبودار ہے, آپ کا خون خوشبودار. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خوشبودار خون کے ساتھ میرے بدبودار خون کی ملاوٹ.
مجھے نہیں پتا علم غیب کس کو کہتے ہیں. آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا تیرے خلوص کو دیکھ کر نا اور تیرے یہ بدبو والی بات کو دیکھ کر تجھے انعام سے یہ نوازتے ہیں. کل جب 72 سر کٹ جائیں گے ہر ایک شہید کو قبیلہ بنی اسد کے لوگ آ کے دفن کریں گے. تیری لاش 27 دن ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں پڑی رہے گی, کسی کو نظر ہی نہیں آئے گی. یہاں گرمی کے موسم میں کوئی شخص فوت ہو جائے تو 12 گھنٹے بعد لاش پھول جاتی ہے. پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. تیری لاش 27 دن 1 مہینہ ٹیلے کی اوٹ میں پڑی رہے گی, کسی کو نظر نہیں آئے گی. 27 دن کے بعد اسی رستے سے شام کی طرف جانے والا ایک قافلہ ہوگا جس میں مشک, کستوری اور عنبر کے تاجر ہوں گے. اپنے خون کو بدبودار کہنے والے ذرا سن لیں, وہ جو 28ویں دن یہاں سے قافلے گزریں گے جن میں کوئی مشک کے, کستوری کے, عنبر کے تاجر ہوں گے, تیرے جسم سے نکلنے والی کستوری کی خوشبو کو سونگھ کر وہ تیرے جسم پر پہنچیں گے. کربلا کے ہر شہید کو قبیلہ بنی اسد کے لوگ دفن کریں گے. تیرے جسم سے نکلنے والی کستوری کی خوشبو کو سونگھ کر تجھے مشک اور عنبر کے تاجر دفن کریں. ایسا ہی ہوا ہے. یہ کریموں کا خاندان ہے, یہی سنیت ہے. اسلام کی 2 آنکھیں ہیں, ایک آنکھ کا نام ابو بکر ہے, دوسری آنکھ کا نام حسین ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک آنکھ کو چومیں اور دوسری کو آپ ایسے پتھر مار دیں. نہیں, یہ دونوں آنکھیں یہ اسلام کی آنکھیں ہیں اور یہی سنیت ہے, یہی تسنن ہے. اصل میں ہمارا وقار اس میں ہے کہ ہم ہر وقت اپنی اوقات کو سامنے رکھیں اور ان کی عظمت کو سامنے رکھیں. یہ ہماری اوقات ہے. پیدا ہوئے ماں کو 40 دن کے لیے مصلے سے ہی دور کر دیا. ایسے نجس پیدا کیا ہوئے 40 دن ہماری ماں روزے سے دور, نماز سے دور, قرآن سے دور, مصلے سے دور. ظہر کے وقت میری مخدومہ کی گود میں امام حسن بھی آئے. جناب اسما مسئلہ پوچھ رہی ہیں سرکار کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر, حضور ہم بیویوں کو پاکی پلیدی کا مسئلہ تو بتائیں. سرکار نے فرمایا جس کا بچہ پیدا ہو 40 دن مصلے پر نہ آئے. حیران ہو کر چہرے پاک تکنے لگی. آقا آپ فرماتے ہیں 40 دن مصلے پر نہ آئے, ادھر میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ظہر کی نماز کے وقت آپ کی شہزادی کی گودی میں امام حسن تشریف لائے, اور عصر کے وقت ماں بھی مصلے پر ہے, بیٹا بھی مصلے پر ہے. سرکار نے مخاطب ہو کر فرمایا اسما یہ مسئلہ تو نے عام بیویوں کے لیے پوچھا تھا یا میری زہرا کے لیے پوچھا تھا؟ حضور کو فرق ہے. فرمایا آسمان و زمین سے بھی زیادہ. یہ تو میں نے عام بیویوں کے لیے بتایا تھا, رہی میری زہرا تو میری بیٹی کو تو اللہ نے کعبے سے بھی زیادہ طیب و طاہر فرمایا. آپ زور سے بول سکتے ہیں, میں آپ کو آخری بات سنانا چاہتا ہوں. آپ کا ایک لقب ہے بطول. کیا لقب ہے؟ مہربانی کریں سارے بولیں جو بول سکتے ہیں. لقب آپ کا ایک لقب کیا ہے آپ کا؟ بطول. بطول اسے کہتے ہیں کہ نجاست جس کے قریب سے بھی نہ گزری ہو. قرآن نے ہمیں 3 بطولوں کا پتہ بتایا. بطولیں کتنی ہیں قرآن مقدس میں؟ حور بھی بطول ہے, حور. سیدہ مریم بھی بطول ہے, والدہ عیسیٰ, اور والدہ حسنین بھی بطول ہے. سنانا میں نے ہے, محسوس آپ نے کرنا ہے, سمجھنا آپ نے. حور بھی بطول ہے, مریم بھی بطول ہے, جناب زہرا بھی بطول ہے. بطول اسے کہتے ہیں کہ جس کے قریب سے نجاست گزری نہ ہو. عورت سب سے زیادہ پلید اس وقت ہوتی ہے جب اپنے شوہر کے بستر پر ہو. بطول بھائی بہت شکریہ جو سمجھ کر میرے ساتھ بول رہے ہیں. حور کا شوہر کوئی نہیں ہے.
جہاں بندہ جو ریس کلا ہی بج پوے تے فرسٹ آ جاوے. حور کا شوہر نہیں ہے, ہوگی بطول. سیدہ مریم کا شوہر بھی نہیں ہے, بے شک ہوگی بطول. آؤ مدینہ سیدوں کی ماں کی چوکھٹ کو چومو, جو علی جیسا شوہر رکھنے کے باوجود بطول کی بطول ہے. اور علی بھی ایسے ہیں, سبحان اللہ, آخری جملہ ہے, بات پھر آگے نکل جائے گی. علی بھی ایسے ہیں, میرے کریم نے مسجد میں سارے دروازے بند کروا دیے, فرمایا بس اس مسجد میں جنابت کی حالت میں یا میں آؤں گا یا علی گزریں گے. آخری جملہ, جو جنابت کی حالت میں بھی مسجد کے اندر سے گزرنے کے اہل ہونا, اس کو حیدر کرار کہتے ہیں. اس کیفیت میں بھی جو مسجد کے اندر سے گزر سکے, یہ ہے طہارت کا عالم. یہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے خاندان کی عظمت اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی نسبت کی برکت. یہ ہماری اوقات ہے اور وہ ان کی عظمت ہے. کثرت کے ساتھ سرکار کی